جنت کے پرندے اہل جنت کو کھانے کے لیے پرندوں کا گوشت بھی ملے گا، جیسا کہ سورہ واقعہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وَلَحْمُ طِيرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں لمبی لمبی گردنوں والے اونٹوں کی برابر پرندے ہیں جو جنت کے درختوں میں چرتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑی ہی اچھی زندگی میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے کھانے والے ان سے زیادہ بہترین زندگی میں ہوں گے۔ 3 بار یوں ہی فرمایا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو ان پرندوں کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کسی جنتی کو پرند کھانے کی خواہش ہوگی تو خود بخود پرندہ ان کے سامنے آ کر گر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ پرند جنتی کے دسترخوان پر خود گر پڑے گا جو بغیر آگ اور دھوئیں کے بھنا اور پکا ہوا ہوگا، یعنی کہ پولوشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ کو پکانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے۔ وہ تو بس حکم دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بغیر آگ اور دھوئیں کے بھنا اور پکا ہوا دسترخوان پر آ جائے گا، جنتی اس میں سے اس قدر کھائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، بعد میں وہ پرندہ جیسا تھا ویسے ہی ٹرانسفارم ہو کے اڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو جنت کے پرندوں کا حال ہے۔